بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مسئلہ فلسطین یا فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بہت ساری خواتین کی طرف سے مجھے یہ میسج ملا تھا کہ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، تو میں نے خود بھی اس کا مطالعہ کیا اور اس وجہ سے ہم نے آج کا ٹاپک بھی چینج کیا۔ تو آئیے ذرا آج کے سیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی جو سرزمین ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں غزہ کا ایک ایشو چل رہا ہے اور جس کے بارے میں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح وہاں کے مسلمان مظالم کا شکار ہیں اور وہ کیا جنگ لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین اور غزہ اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ غزہ کے جو مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں، شام کے جو مسلمان اور فلسطین کے جو مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں، اس کی ہمارے دین اور ایمان کے حوالے سے کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو میں آج کے سیشن کا آغاز کروں گی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جن کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو یا مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا، اس کو فتح کیا تھا، اور یہ اس رات انہیں فتح نصیب ہوئی تھی جو رات اسراء والمعراج کی تھی۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت ایک سٹرائکنگ ایک فیکٹ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو اللہ رب العزت نے یہ فتح اس وقت عطا کی تھی۔ تو ان کے ساتھیوں نے نوٹ کیا کہ جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے اور جب سے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کے امور آئے ہیں، تو وہ کبھی بھی مسکراتے نہیں تھے، مسکرائے نہیں۔ وعندما قیل لہ یا ایھا القائد، جب ان سے سوال کیا گیا کہ اے ہمارے قائد، لماذا لا نراک تبتسم، ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مسکرائے نہیں، مسکراتا ہوا ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے جواب دیا، اور یہ جواب میرے اور آپ سب کے لیے بھی ہے، کیف ابتسم والاقصی اسیر، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ مسجد اقصیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو فلسطین کے مسلمان جہاد کر رہے ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل کانفلکٹ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ایشو نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے دین اور ایمان سے ہے، اور اتنا گہرا ہے کہ اس کے دکھ کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں مسکراتے نہیں تھے جب تک کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح نہیں کر لیا، مسجد اقصیٰ ان کے ہاتھ نہیں آ گئی۔ اور پھر فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، انی لاستحیی من اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی حیا آتی ہے، ان ابتسما، کہ میں تو مسکراتا پھروں، واخوانی ہناک یعذبون ویقتلون، اور میرے مسلمان بہن بھائی اور دین ایمان کے بہن بھائی وہاں پر قتل ہو رہے ہوں اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارا عالم اسلام سوگوار ہو جائے، ہمارے حلق سے لقمے نہ اترے، مسکرانا تو دور کی بات ہے۔ جب آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کی تکلیفیں دیکھیں، ان کی مشکلات دیکھیں، تو یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا درد اس طرح سے محسوس کریں جیسے صلاح الدین ایوبی محسوس کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کیف یطیب لی الفرح والطعام ولذت المنام، مجھے کیسے اچھا لگے گی کوئی خوشی اور کھانا پینا اور سونا، وبیت المقدس بایدی الصلیبیین، جبکہ بیت المقدس جو ہے وہ عیسائیوں اور صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہے، تو انہیں قرار نہیں آتا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں میچز بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لین دین بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور بس ہم ایک دو لفظ بول کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین اور ایمان کے بہن بھائیوں کے لیے کس لیول کی تڑپ رکھنی چاہیے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ہم آج کا سیشن سٹارٹ کریں،
ایک اور واقعہ میں آپ سے ذکر کروں گی، اور وہ یہ کہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہے تو اس میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے، تو یہ سب رو پڑے۔ بعد میں جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد آ گیا کہ ہمارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز ادا کی تھی، اور یہ بات ہے اسراء اور معراج کی رات کی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے مطابق مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ تو اس قدر عظیم جگہ جہاں انسانیت کے کل انبیاء پہنچے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی تھی، تو آپ دیکھیے کہ مسجد اقصی کا، فلسطین کا اور بیت المقدس کا ہمارے ایمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور امت مسلمہ کے ساتھ تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کے سیشن میں اس کی چند فضیلتیں اور اہمیتیں سیکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خوشخبری دی تھی کہ تم مسلمان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو فتح کرو گے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہی ہوئی بات بھی یاد آ گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کے بعد تیسرا مقدس مقام عبادت ہے، یعنی دنیا میں 3 مقام ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بہت مقدس ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے دین اور ایمان کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور ان میں سے پہلے 2 حرمین شریفین ہیں، یعنی خانہ کعبہ جو کہ مکۃ المکرمہ میں واقع ہے، اور مسجد نبوی، اور اس کے بعد تیسرا ہے جو کہ بیت المقدس میں واقع ہے، مسجد اقصی۔ اس کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آج ہم فلسطین کے حوالے سے بات کریں، مسجد اقصی کے حوالے سے بات کریں، کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ جب ہم یہ سارا سیشن کور کر رہے ہوں تو ہمیں فرق پتہ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے تو نوٹ کر لیجئے کہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کچھ الفاظ، شام آپ سنتے ہوں گے۔ شام کا علاقہ کیا ہے؟ لبنان، اردن اور فلسطین کیا ہے؟ اکثر ہم سنتے ہیں فلسطین کے مسلمان، دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں شام کے مسلمان۔ مسجد اقصی کا نام بھی ہمارے سامنے آتا ہے، بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرمز کیا ہیں، یہ اصطلاحات کیا ہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے، پرانے زمانے میں شام ایک پورا بہت بڑا ملک تھا جس کے کئی علاقے تھے، اور بعد میں صلیبیوں نے ان علاقوں کو تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بدل دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ہر جگہ ہوا ہی ہے نا ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ ان کو چھوٹی چھوٹی جغرافیائی حدود میں بند کر کے ان کی جغرافیائی حدود کلیئر نہ رکھیں تاکہ یہ لڑتے مرتے رہیں۔ تو شام ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں موجودہ لبنان، موجودہ فلسطین، موجودہ اردن اور موجودہ شام کا علاقہ آتا ہے۔ تو جب ہم شام کہتے ہیں تو اس میں فلسطین آتا ہے، اور جب ہم فلسطین کہتے ہیں تو اس میں بیت المقدس آتا ہے۔ بیت المقدس یہودیوں کا یروشلم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یروشلم کے ساتھ مسجد اقصی واقع ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ٹرمز کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، تو اس وقت شام کا جو نقشہ تھا وہ اور تھا، آج جو شام کا نقشہ ہے وہ اور ہے۔ آج تو فلسطین کو الگ جگہ حکومت بنا دی گئی ہے، اردن کی حکومت الگ کر دی گئی ہے، اور شام کی الگ کر دی گئی ہے، لبنان کی الگ کر دی گئی ہے۔ اس وقت یہ سارے علاقے مل کے شام کہلاتے تھے، اور انہی کی طرف قرآن کریم میں بار بار اشارہ کیا گیا ہے، برکت والی سرزمین، مقدس سرزمین۔ تو جب قرآن کریم ملک شام کی بات کرتا ہے تو ذہن میں رکھیے کہ اس میں لبنان، فلسطین، اردن اور موجودہ شام، موجودہ یہ 4-5 علاقے سارے اس میں شامل ہیں۔ غزہ جو ہے وہ تقریباً 80 سے 85 کلومیٹر دور مسجد اقصی سے واقع ایک علاقہ ہے۔ یہ بھی فلسطین کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جہاں اس وقت مسلم اکثریت والی آبادی ہے، یعنی مسلمانوں کو اس کے اندر وہ بہت بکھر بکھر کے جگہ ملی ہوئی ہیں، اور وہ مسلمانوں کو ایک اسٹریٹجی کے تحت بکھیر کے رکھتے ہیں، آباد نہیں ہونے دیتے، کیونکہ انہیں بھی خطرہ ہے، یہودی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے یہ فیکٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ جب ہم شام کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد موجودہ فلسطین، موجودہ لبنان، موجودہ شام، اور اس کے علاوہ موجودہ اردن ہے۔ اور جس علاقے کو مبارک اور مقدس سرزمین قرآن کریم کہتا ہے، اس میں بھی یہ چاروں علاقے آتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم شام کہتا ہے تو وہ اس وقت کے ان سارے علاقوں کو ملا کے کہتا ہے۔
تو اصل میں اس کا نقشہ اس طرح سے تھا، لیکن پھر بعد میں اس نقشے میں تقسیم ہو گئی، اور تقسیم ہو کے یہ علاقہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام، یہ 4 ممالک ان کو الگ سے کر دیا گیا۔ دوسرا فیکٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور مسجد حرام کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد اس کی تعمیر ہوئی۔ یعنی روئے زمین پر اللہ رب العزت کا جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ یا مکۃ المکرمہ میں واقع بیت الحرام تھا۔ اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرا گھر تعمیر کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی رات بھی سب سے پہلے مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ لایا گیا تاریخی ترتیب کے اعتبار سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کیا خانہ کعبہ کو، اس کے 40 سال کے بعد یہاں آ کے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور اس کی بنیادیں اٹھائیں، اس کی ریکنسٹرکشن کی، جبکہ مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام نے جاری رکھی، اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تو یہ فیکٹس ہمارے ذہن میں بڑے کلیئر ہونے چاہیے سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب 15 جولائی 1099 یعنی 1099 کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں کافی تبدیلیاں کر دیں، اور سب سے بدترین تبدیلی یہ تھی کہ عیسائیوں نے اس محراب کو جو مسجد اقصیٰ کا تھا اور جس کی تصویر آپ کو تصاویر میں بہت کم آج کل نظر آتی ہے، اس کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا یہودیوں کے بغض میں، چونکہ ان کا خیال تھا کہ اس جگہ پہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ نفرت کا اظہار اس طرح سے کیا جائے کہ وہ وہاں کوڑا پھینکنے لگے تھے، اور وہ کوڑے سے اتنا بھر گیا تھا کہ روایات کے مطابق اور پھر اس کی صفائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اپنا عبایا اتار کے اس سے صفائی کی، اور اس سے ان کا احترام ظاہر ہوا کہ وہ مسجد اقصیٰ کا کتنا احترام کرتے، حتیٰ کہ جو عیسائی خواتین تھی اپنے مینسٹرول پیڈ سنبھال کے لا کے یہیں ڈسپوز کرتی تھی، یہیں پھینکتی تھی۔ یہودیوں کے بغض میں انہوں نے اس ساری جگہ کو جو ہے وہ اس طرح سے کوڑے سے بھر دیا تھا۔ تو یہ یہاں جب پہلی صلیبی جنگ کے بعد 15 جولائی 1099 کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں کافی تبدیلی بھی کر دی، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کی صفائی ایک دفعہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی۔ یعنی اس قدر نفرت رکھتے تھے عیسائی یہودیوں سے کہ انہوں نے یہودیوں کے بغض میں مسجد اقصیٰ کا وہ محراب جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، جو انہوں نے اپنی عبادت گاہ کے طور پر تعمیر کیا تھا، اس کو کوڑے کے ڈھیر سے بھر دیا، حتیٰ کہ وہاں پر وہ خواتین اپنے مینسٹرول پیڈز لا کے بڑی عقیدت کے ساتھ پھینک کے جاتی تھی کہ ہم نے یہودیوں سے نفرت کرنی ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ صلیب دی تھی۔ تو یہ میں آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہتی ہوں، تاکہ جب آپ میرے ساتھ چل رہے ہوں فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے تو آپ کو کانفلکٹ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا کس کو؟ سب سے پہلے تعمیر کیا خانہ کعبہ کو، اور پھر تعمیر کیا اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسراء اور معراج کی رات سفر کی ترتیب یہ تھی کہ وہ مکۃ المکرمہ سے زمینی سفر کر کے براق میں بیٹھ کر پہلے اسراء والمعراج کی رات وہ وہاں سے چل کر اور وہاں سے سوار ہو کے آئے جو آپ کی مسجد اقصیٰ ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء نے، انسانیت کے کل انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں فتح کے وقت داخل ہوئے تو انہوں نے اس دروازے کا انتخاب کیا جس دروازے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں لایا گیا تھا۔ چند اور روایات میں نے پڑھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ کچھ الفاظ کہہ رہے تھے جو کہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر فرض کیا تھا کہ ہم مسجد اقصیٰ کو فتح کریں، ہم حاضر ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں۔
اور اس کے بعد اپنا گاؤن اتارا اور اس محراب کی صفائی شروع کی، اور حکومت وقت اور جو ان کے خلیفہ تھے ان کی دوڑیں لگ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر آپ کے دیکھا دیکھی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے عبایا اتارے اور مسجد اقصیٰ سے وہ کوڑے کے ڈھیر نکالنے شروع کیے۔ تو جب عیسائیوں کے ہاتھ جب کبھی بھی مسجد اقصیٰ آئی ہے، انہوں نے اس کا جو ہے وہ بہت برا حال کیا، اس کو بے آباد بھی کر دیا۔ تو یہ تھے وہ چند فیکٹ جو میں چاہتی تھی کہ ہم سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ہو۔ شام جب قرآن کریم کہتا ہے تو کن علاقوں کو کہتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ شام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے۔ فلسطین کی سرزمین کے اوپر بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس یروشلم کہلاتا ہے یہودیوں کا، یعنی وہ علاقہ ہے جو جسے موجودہ اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور یروشلم کی سرزمین پر مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر برابر یقین رکھتے ہیں اور ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہے یا ان کے احترام میں کسی قسم کی کمی واقع آنے دے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اور بیت المقدس کی سرزمین ہے اور جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کی جو اہمیت اور فضیلت قرآن کریم میں ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر دیکھیے کہ جو فیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ بھی سارے نہیں ہیں، میں کچھ کور کر پائی ہوں سیشن جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کے اعتبار سے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ فلسطین تمام انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ یعنی کہ کون کون سے انبیاء؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، سیدنا یوشع علیہ السلام ہیں۔ سیدنا موسیٰ نے تو اس سرزمین یعنی بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس سرزمین پر موت عطا کرنا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1339، کہ وہ باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے اس سرزمین کے بابرکت ہونے کی وجہ سے کہ مجھے اس پر موت عطا کرنا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام یہی مبعوث ہوئے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، سیدنا زکریا کا محراب بھی یہی تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے، سیدنا لوط علیہ السلام کا بھی اس سرزمین سے تعلق ہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اسی سرزمین سے اٹھایا۔ ان کا نزول قیامت کے قریب دوبارہ اسی سرزمین پر ہوگا جو کہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کا تعلق انسانیت کی آغاز سے بھی بہت گہرا ہے اور انسانیت کے انتہا سے بھی بہت گہرا ہے۔ اور پھر روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت اگرچہ مکہ میں ہوئی، لیکن معراج کے موقع پر آپ کو اس مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی، جہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ تو آپ دیکھیے کہ بیت المقدس یا فلسطین یا مسجد اقصیٰ اس روئے زمین پر وہ ٹکڑا ہے جہاں اپنے وقت کے تمام انبیاء ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اکٹھے ہوئے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی خوبصورت تشریح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اسلام کا آغاز مکہ سے ہوگا اور اسلام اپنے کمال یعنی پیک کو فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی والی سرزمین پہ پہنچے گا۔ پیک وہاں ہوگا کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں نزول فرمائیں گے اور اسلام کو دوبارہ ریوائیو کریں گے اور پوری دنیا کو اسلام سے اور عدل و انصاف سے دوبارہ روایت کے مطابق بھر دیں گے۔ تو آغاز یہاں ہے اور پیک یہاں پہ ہے، کمال تک اسلام یہاں پہ پہنچے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے یہاں لے جانے کی ایک توجیہ اور بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج دیا گیا، جو کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا قول ہے کہ اسلام اپنے کمال کو فلسطین، بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچے گا۔ تو دیکھیے کہ کتنے اپنے وقت کے بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے ابھی کیا کہ فلسطین کی سرزمین ان کی وجہ سے اہمیت کی حامل ہے۔ اب اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ وہاں پر چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ تو ہمارا قرآن کریم ان ساری اقوام کے بارے میں ہماری بار بار توجہ دلاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں ان کا عبادت گاہ یعنی ان کا محراب بھی تعمیر ہوا تھا۔
انہوں نے اس کو وہیں تعمیر کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت کرتے رہے۔ تو ان انبیاء کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک فلسطین کے بارے میں سورۃ البقرہ کے مطابق اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ سے توحید کا مرکز رہا ہے، کیونکہ یہاں وقت کے بڑے بڑے انبیاء رہے ہیں اور انہوں نے توحید کا پیغام عام کیا، اور اس کے علاوہ اس لیے بھی اس کو مقدس کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن بھی رہا ہے۔ جہاں وقت کے پیغمبر رہیں، یقیناً وہ جگہ بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی مقدس ہے۔ اس شہر میں اللہ رب العزت کے حکم سے، یعنی فلسطین کی سرزمین پر بہت سارے معجزات بھی وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جب واپس تشریف لائیں گے تو اسی شہر میں نازل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی فتح سے فارغ ہوتے ہیں اور اگلا دن ہوتا ہے اور آپ اپنی محفل لگاتے ہیں تو کچھ یہودیوں کو بلواتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی کعب ابن الاحبار جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان یہودیوں سے بات چیت آپ نے یہودی علماء سے شروع کی اور ان سے سوال کیا کہ تم دجال کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ایک یہودی عالم نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں نے ہی تو اسے یہاں لد کے مقام پر قتل کرنا ہے، جو کہ مسجد اقصیٰ سے چند ہاتھ، ایک روایت کے مطابق 10 ہاتھ دور ایک جگہ ہے، آج کل وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو دجال کو تو آپ لوگوں نے قتل کرنا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی، اور حتیٰ کہ جب مسجد اقصیٰ کی فتح کا وقت قریب تھا اور مسلمان لشکر اس کی طرف بڑھ رہے تھے تو یہودیوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ ہماری روایات کے مطابق انہوں نے ہم سے یہ جگہ چھین لینی ہے۔ تو وہ بھاگے بھاگے اپنے یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی مسلمانوں کا لشکر تو ہمارے سر پہ آن کھڑا ہوا ہے، اور اب تو مسجد اقصیٰ اور یروشلم کا علاقہ جو کہ بیت المقدس ہے اور ہمارا سارا ایریا اب چھن جائے گا ہم سے۔ تو انہوں نے کہا فکر نہیں کریں، اس علاقے کو ایک لشکر نہیں، ایک ان کی شخصیت نے فتح کرنا ہے۔ ابھی وہ شخصیت نہیں پہنچی، جس پر وہاں کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، یہ کام ہم خود نہیں کر سکتے۔ اور روایات کے مطابق جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے خود جانا چاہیے دشمن کے مقابلے میں، کیا خلیفہ وقت جو اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے علاقے کا خلیفہ ہے وہ خود جا کے جہاد کرے یا مسلمان ہی آگے بڑھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ نہیں، آپ کو خود جانا چاہیے۔ ہم نے یہودیوں سے سنا ہے اور اپنے ساتھیوں سے سنا ہے کہ ان کی تورات میں جس آدمی کے بارے میں تعریف کر کے بیان کی گئی ہے وہ آپ کے اندر ہی پائی جاتی ہیں اور آپ ہی اس علاقے کو فتح کریں گے۔ اور جب وہاں کے یہودیوں کو بتایا گیا کہ اب کی بار مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سرکوبی کے لیے آ رہے ہیں اور وہ خود اس علاقے کو فتح کریں گے، تو انہوں نے جنگ کے بغیر ہی ہینڈز اپ کر دی اور چابیاں آپ کے حوالے کر دیں کہ ہماری روایات کے مطابق حضرت عمر ہی اس کا دروازہ کھولیں گے، لہٰذا ہم یہ جگہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جب مسلمان اندرونی طور پر مضبوط ہوں اور ان کا ایمان مضبوط ہو تو انہیں تلوار چلانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، پھر اللہ تعالیٰ ان کا رعب اور ان کا وقار ان کے دشمنوں کے دلوں میں ایسا ڈالتا ہے کہ پھر وہ خود بخود اپنی چیزیں سرنڈر کر دیتے ہیں کہ یہ آپ لے لیجئے۔ تو یہ اس جگہ کی اہمیت اور فضیلت کا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، پولیٹیکل کانفلکٹ ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس سرزمین کا تعلق ہم سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، جن میں سے ایک ہے میرا انتقال کر جانا اور دوسری ہے مسجد اقصیٰ کا فتح ہو جانا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کے لیے لشکر روانہ کر دیا تھا کہ اس کو جا کے فتح کیا جائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید لشکر بھیجے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیار کر کے اپنے لشکر بھیجے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ فتح ہو گئی، اور اس وقت تک تقریباً 5000 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک تو کئی ہزار مسلمان شہید ہو چکے ہیں اس سرزمین کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور مسلمانوں
کا فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ کی زبان پر الفاظ تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم سے کہو جہاد کریں، تو انہوں نے کہا ایسا کریں آپ اور آپ کا رب چلے جائیں. اسی فلسطین کی سرزمین کے بارے میں کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ دونوں لڑ لیں اور فتح ہو جائے تو ہم داخل ہو جائیں گے. تو آج اگر ہم بھی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ پھر ہم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اسے پولیٹیکل کانفلکٹ کہہ کے اگنور کرنا ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. یہ ایک سیاسی ایشو نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے دین اور ایمان سے ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے. حشر و نشر کا سارا جو سیٹ اپ لگنا ہے وہ یہیں پہ لگے گا. اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا. تو گویا اس سرزمین کا قیامت کی نشانیوں سے بھی گہرا تعلق ہے، اور میں اور آپ قرب قیامت کے زمانے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق اب قیامت کا زمانہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو چکا ہے اور مسجد اقصیٰ کو مسلمان ایک دفعہ فتح بھی کر چکے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. میں نے آپ سے واقعہ شیئر کیا کہ جب مسجد اقصیٰ فتح ہوتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کرتے ہیں کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی آپ نے اذان دینا بند کر دی ہے، آج میری خواہش ہے کہ آپ اذان دیں. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس علاقے کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو کون جانتا اور پہچانتا ہے. تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور انہیں یہ دکھ بھی تھا کہ کاش آج ہمارے حبیب ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ دیکھتے کہ آپ کے ساتھیوں نے بالآخر اس علاقے کو فتح کر ڈالا جس علاقے کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں لشکر روانہ کیے تھے. تو فرمائش کی بلال اذان دو، اور روایات میں آتا ہے کہ بلال کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. پھر انہوں نے آذان دی اور پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس جگہ سے آپ کا یہ تعلق ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت یہاں کروائی تھی جس جگہ آج ہم پہنچے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم اس کو فتح کرو گے. تو 3 ادوار میں مسلسل یہ ایفرٹ چلتی رہی، اور یہ ایفرٹ آج بھی جاری ہے، اور اس کو جاری رکھنا ہم سب مسلمانوں کی برابر ذمہ داری ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ آج فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو جہاد لڑ رہے ہیں، وہ میرا اور آپ کا جہاد ہے. اور اگر وہ یہ بند نہ باندھے تو یہ یہودی آپ کے گلی کوچوں میں پہنچ کر، اور یہ منظر ایک دفعہ قیامت سے پہلے لگنا ہے کہ یہ گلی کوچوں میں دو بدو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور ہر درخت اور ہر پتھر پکار کے کہے گا اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو قتل کر ڈالو. یعنی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بڑی غور سے اس کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کریں تو دو بدو ایک ایک مسلمان اور ایک ایک یہودی نے ایک دفعہ آمنے سامنے آنا ہے، اور اس کے بعد اسلام اپنے کمال کو پہنچے گا، اپنے پیک کو پہنچے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلمان پھر اس وقت تک فائٹ کر کے اس کو دوبارہ حاصل کر چکے ہوں گے. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کہ اس جنگ کی تیاری کا ایک منظر یہ ہے کہ پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں. پوری دنیا سے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ بھی اسی منظر نامے کی تکمیل کرتا ہے. اسی شہر میں یعنی فلسطین کی سرزمین پر جس پہ بیت المقدس ہے جو کہ یروشلم ہے، یہودیوں کا اس وقت کیپٹل ہے اسرائیل کا، اور یروشلم کی سرزمین پر مسجد اقصیٰ ہے. اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ نے سورۃ البقرہ کا جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہے. اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. مسلمانوں نے پہلے اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد میں اللہ کے حکم سے اپنا رخ پھیرا اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ کو قبلہ بنا لیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مکۃ المکرمہ سے یہیں لایا گیا فلسطین کی سرزمین پر، اور پھر یہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور عالم بالا تک آپ کو لے جایا گیا. اور میں نے اس کی توجیہ آپ کو بتا دی ہے کہ یہ تاریخی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ
بیت الحرام کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی، تو مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا میرے اور آپ کے ساتھ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ یہ شروع سے ہی توحید کا مسکن اور اسلام کا مسکن اور منبع یہ جگہ رہی ہے۔ پھر دیکھیے کہ اس جگہ کے ساتھ اس کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ کل انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہاں پر نماز ادا کی، اور یہ زمین کا واحد ٹکڑا ہے جس پہ اپنے وقت کے بڑے بڑے انبیاء ایک وقت میں اکٹھے ہوئے۔ اور پھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصیٰ، یعنی جو بیت المقدس پر واقع ہے۔ پھر میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے نماز ادا کر لے۔ مسلمان وہ واحد قوم ہے جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ان کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، جبکہ پہلی اقوام کو اور یہودی مسلمانوں سے جن باتوں کی بنیاد پر حسد کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک مسلمانوں کا بلند آواز سے آمین کہنا، اور دوسرا مسلمانوں کا پوری مسجد، پوری زمین ان کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حکم سے اپنے دور ہی میں لشکر روانہ کر دیا تھا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے مسجد اقصیٰ کو اور فلسطین کے علاقے کو فتح کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سرزمین کو ارض مقدسہ بار بار کہا ہے، مقدس سرزمین۔ اور جب اللہ رب العزت مقدس سرزمین کہتے ہیں تو اس سے مراد شام اور اس کے تمام علاقے ہیں، جہاں جہاں پر انبیاء رہے، کیونکہ اس کے مختلف حصوں پر انبیاء وہاں موجود رہے اور انہوں نے اپنی زندگی وہاں پر گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی حکم دیا تھا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہودی پہلے اس کو القدس کہا کرتے تھے، یروشلم کے علاقے کو جسے آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں وہ اسے القدس کہا کرتے تھے، اور پھر جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو مسلمانوں کے ہاں اس کا نام بیت المقدس پڑ گیا۔ اور بیت المقدس اس لیے کہ یہ جگہ ہمیشہ شرک سے پاک رہی ہے، اور اس لیے کہ اس جگہ پر تمام انبیاء کرام رہے ہیں یا ان کا کسی نہ کسی شکل میں اس کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، اور قسم ہے انجیر اور زیتون کی، تو اس کی تفسیر کہتے ہیں کہ ابن قتادہ، امام قتادہ، ابن زید اور کعب الاحبار وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے یہودیت ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قسم ہے انجیر کی، یعنی اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور قسم ہے زیتون کی، زیتون سے مراد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مبارک جگہ کی قسم کھا کے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہیں چاہیے کہ اس مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے۔ جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل یہی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی مسجد ہے۔ پھر اس کی ایک اور اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ سورہ قاف میں اللہ رب العزت کا آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے کہ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور غور سے سن لینا کہ اس دن تمہیں تمہارے قریب ہی سے پکارنے والا پکارے گا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل، یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ دراصل قیامت کے نفخہ ثانیہ، یعنی جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں یہ آیت ہے، اور یہاں قریبی مکان سے مراد بیت المقدس ہے جو کہ ایک ٹیلے پر واقع ہے، اونچی جگہ پر واقع ہے، اور یہی وہ ٹیلہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو ولادت کے بعد لائے کہ اب تم یہاں رہو اور اپنے بچے کو کھلاؤ اور پلاؤ، اور پرسکون جگہ ہے یہ۔ تو یہ ذرا تھوڑی سی اونچی جگہ ہے اور اس کو عربی زبان میں ربوہ یا ٹیلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اس سرزمین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ،
लल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारकन व हुदल लिलमुत्तकीन, जो सबसे पहला घर अल्लाह ने लोगों की इबादत के लिए बनाया वो बाबरकत घर मक्का में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जितनी भी पाई जाने वाली मसाजिद हैं उनमें से सिर्फ अपने दो पहले और दूसरे घर का जिक्र किया है, और वो भी इकट्ठे एक ही आयत में किया है। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंतहाई बाबरकत है वो ज़ात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। तो अल्लाह ताला के पहले घर से जो कि इंसानियत के लिए ज़मीन पर तामीर हुआ, अल्लाह ताला के दूसरे घर की तरफ लेकर गई जो कि अगेन इंसानियत की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो तामीर करने का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। इसी तरह से एक और हदीस में आता है, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की तामीर शुरू की तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं की, और इन 3 दुआओं में से पहली दुआ ये थी कि अल्लाह ताला मैं वो फैसले करूं, क्योंकि वो फैसले देते थे, काजी भी थे, जज भी थे, मैं वो फैसले करूं जो आपको पसंद हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमा ली। और फिर इसी तरह से उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, जो कि तीसरी और आखिरी दुआ है, कि जो कोई भी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की गर्ज से आए, जब वो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ के निकले तो आप उसको इस तरह से माफ़ कर दे जैसे आज ही वो माँ के पेट से उसको जना गया हो या वो पैदा हुआ हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली होगी। लिहाजा के बार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस राय के कायल थे। और जब मैं इस टॉपिक का मुतालिया कर रही थी तो मैंने देखा कि एक मुसलमान उलमा की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 8 से 10 दफ़ा बैतुल अक्सा का सफ़र किया, मस्जिद अक्सा का सफ़र किया और बैतुल मक़दस के इलाके की ज़ियारत की उन्होंने, सिर्फ इसी वजह से कि इसकी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि इस पूरी दुनिया में 3 मसाजिद ऐसे हैं कि जिनके लिए ख़ास तौर पर सवाब की नीयत से सफ़र करना जो है वो एक बहुत बड़ा नेक अमल है, जिनमें से पहली 2 हरमैन शरीफैन हैं जिसके लिए सब मुसलमान हर साल भी जाते हैं और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बार बार उसके घर की ज़ियारत करते हैं, और तीसरी मस्जिद है मस्जिद अक्सा। आज आप देखिए कि हम कितने बड़े अजर सवाब से महरूम हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ का वीज़ा नहीं मिल सकता, हम उस जगह को अप्रोच नहीं कर सकते, और अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े अजर से और एक बहुत बड़े सवाब से हमने अपने आप को महरूम कर रखा है। जबकि हमारे बड़े बड़े सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वहाँ गए, वहाँ सुकूनत इख्तियार की अजर व सवाब की नीयत से, और वहाँ के सफ़र किया करते थे। तो ये भी एक बहुत ही अजीब फैक्ट जो है मुझे इसका मुतालिया करते हुए पता चला। फिर इसी तरह से देखें, सरजमीन फ़लस्तीन का एक और जो फजीलत है और इसकी जो अहमियत है वो ये है कि दूसरी बार हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों जब ये दूसरी दफ़ा फ़तह होती है तो वो रात भी इसरा और मेराज की रात थी। पहली दफ़ा इसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फ़तह किया गया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद इसको फ़तह किया, खुद चाबियाँ इसकी रिसीव की, इसको खोला और इसकी सफाई की। और सफाई की वजह मैंने आपको बता दी है कि उस वक्त ये ईसाइयों के हाथ में थी। ईसाइयों ने इसके नक्शे में भी काफ़ी रद्दोबदल कर दी, और बिलखुसूस वो महराब जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत गाह था उसे कूड़े के ढेर में बदल दिया था, और वहाँ पे ईसाई आके अपना घरों से कूड़ा ला के फेंकते थे, और ख़वातीन तो अपने पैड्स भी वहीं ला के फेंकती थीं। और उनकी इस नफ़रत की वजह यहूदियों से ईसाइयों की नफ़रत थी, यानी ईसाई यहूदियों के साथ इतने उनके करीब नहीं हैं, मुसलमानों के वो फिर भी करीब हैं, मुसलमानों से इतनी नफ़रत नहीं रखते जितने की वो यहूदियों से नफ़रत रखते हैं। और उनका ये अक़ीदा है कि ये वो जगह थी जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सलीब दी थी। तो दूसरी दफ़ा जब बैतुल मक़दस फ़तह होता है और मुसलमानों के हाथ मस्जिद अक्सा आती है सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में, तो उस वक्त भी इसरा वल मेराज की रात थी। तो ये एक बड़ी स्ट्राइकिंग किस्म का एक फैक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से मस्जिद अक्सा या फ़लस्तीन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात के मुताबिक मस्जिद अक्सा में पढ़े जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर किसी ने वहाँ पर एक नमाज पढ़ी है तो उसका अजर 500 नमाजों के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे खाना काबा में पढ़ी जाने वाली एक नमाज का अजर 1 लाख नमाजों के बराबर है।
تو آپ دیکھیے کہ ہم بیت الحرمین شریفین تک تو جا سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم مسجد اقصیٰ تک نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کا مسلمانوں کی حالانکہ دین اور ایمان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر اسی طرح سے فلسطین کی سرزمین اور مسجد اقصیٰ کی سرزمین کا ایک اور جو فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز گناہوں کی معافی کا سبب ہے، یعنی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ میں نے ابھی وہ روایت آپ سے شیئر کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، یا اللہ تعالیٰ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق یعنی درست ہوں، جو آپ چاہتے ہیں میں ویسے فیصلے کروں، یا اللہ تعالیٰ دوسری خواہش اور تمنا تھی اور دعا تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کر، اور تیسری یہ ہے کہ جب بیت المقدس میں کوئی شخص نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے تو اس نماز کی اتنی فضیلت ہو کہ وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح نکلے جیسے آج ہی گویا وہ پیدا ہوا ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں ہیں ان کی قبولیت کی خوشخبری تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت عطا کر دی تھی، اور مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1408، اور سنن النسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 693۔ اب سرزمین شام اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ، میں نے یہ ٹرمز آپ کو کلیئر کیا ہیں، بیت المقدس یروشلم، اس کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے بھی بہت گہرا ہے۔ ذرا آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند احادیث میں آپ سے شیئر کروں گی، ساری نہیں۔ قیامت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اور فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو تمام مسلمان خاص طور پر شام اور بیت المقدس کے علاقوں میں آ کر رہائش پذیر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے صحابہ کرام اور ہمارے بہت سارے علماء کرام نے کافی عرصہ اپنی زندگی کا آ کے یہاں پر گزارا ہے، جو روایات سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق قرب قیامت میں جب فتنے کثرت سے ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی پائے جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ، وہ صاحب ایمان جنہیں اس علاقے کی اہمیت کا پتہ ہے اور جنہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اسلام کو عروج اب اگر زمین کے کسی ٹکڑے پر حاصل ہونا ہے تو وہ سرزمین فلسطین ہے، شام ہے اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے علاقے ہیں، لہٰذا وہ تمام مسلمان وہاں کا رخ کریں گے۔ یہ روایات ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 روایات میں نے دیکھی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ اب تک میں نے جو مطالعہ کیا ہے میرے ناقص مطالعے کے مطابق دنیا میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کے فرشتے ان 3 جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں ایک خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد تیسری جگہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اس جگہ کو حاصل ہے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے آخرکار شام میں ایک جگہ ایک آبجیکٹو کے تحت اکٹھے ہو جائیں گے۔ مختلف جگہوں سے مسلمان چلیں گے اور اس جگہ پر سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہیں سے اسلام کی عروج کا سفر شروع ہوگا۔ جو اب مسلمانوں کو اور اسلام کو عروج ملنا ہے وہ سرزمین فلسطین اور سرزمین شام اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے علاقوں میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا قیام یہی ہوگا، یعنی جس خلافت اسلامیہ کا خواب مسلمان دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر صرف ایک ہی حکومت ہو مسلمانوں کی اور ایک ہی خلیفہ ہو، اور اگر ایک خلیفہ ہو تو آج وہ جو شام کے مختلف ٹکڑے کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں سے بدل دیا گیا ہے، آپ سوچئے وہاں سے لے کر اگر ایک ہی حکومت ہو تو وہ کتنا ڈیفرنٹ ایک سینیریو بنتا ہے۔ تو یہاں پر خلافت اسلامیہ دوبارہ قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا سے یہاں پر پہنچ جائیں گے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے یہودی پوری دنیا سے یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی دو بدو جنگ ہونی ہے اور گلی کوچوں میں ہونی ہے، جنگلات میں ہونی ہے، ہر جگہ پر ہونی ہے، وہ اس کا منظر کتنی تیزی کے ساتھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ قیامت سے قبل بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ منورہ غیر آباد ہو جائے گا،
کیونکہ لوگ اکثر وہاں سے نکل کر کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو خلافت اسلامیہ قائم ہونے جا رہی ہے اور یہ جو مسلمانوں کا آخری وقت کا عروج آنا ہے اور یہ جو دین اسلام نے اپنے کمال کو وہاں پہنچنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور وہاں پر ہونا ہے، یاجوج اور ماجوج کا فتنہ وہاں ختم ہوگا، دجال کو وہاں پر ختم کیا جائے گا، تو ظاہر ہے مسلمان پہنچیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس سارے جسے کہتے ہیں مارکے کا حصہ بنے اور ہمیں بھی اجر و ثواب ملے۔ تو اس وقت بیت المقدس کا علاقہ آباد ہو جائے گا اور یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کا فتنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا، یعنی کوئی فتنہ اتنا شدید نہیں ہوگا جتنا شدید دجال کا فتنہ ہوگا، اور دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا، 4 جگہ ایسی ہوں گی، یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان 4 جگہوں پر پناہ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ نمبر 1 مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، نمبر 2 مدینہ منورہ میں، اور یہ 2 شہر بنتے ہیں، بیت المقدس موجودہ اورشلیم جو کہ اس وقت کیپٹل ہے اسرائیل کا، اور مسجد اقصیٰ تیسرے نمبر پر ایک مسجد آتی ہے۔ 3 علاقے ہیں اور ایک مسجد ہے، ان 4 مقامات پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کنسنٹریشن ان 4 جگہوں پہ ہوگی، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو فتنہ دجال سے محفوظ کرنے کے لیے وہ ان جگہوں کا رخ کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، تو دمشق کا علاقہ بھی انہی علاقوں میں آتا ہے، اور اب یہ ساری الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ان کو تقسیم کر کے ہر مسلمان کو اس کا اپنا الگ ملک بنا دیا گیا ہے، اور مسلمان اپنے ملکوں کی کرنسی کے لیے اور اپنی جغرافیائی حدود کی سرحدوں کے لیے جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں کہ یہ میری حد ہے، یہ تمہاری حد ہے، جبکہ مسلمان اصل میں ایک ہی ملک ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے آپ کے ساتھ شروع میں وہ واقعہ شیئر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن فتح بیت المقدس کے بعد یہودی علماء کو بلایا، ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ دجال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جاننا چاہتے تھے یہودیوں کا کیا موقف ہے۔ تو ایک یہودی عالم نے کہا آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، آپ ہی لوگوں نے تو اس کو قتل کرنا ہے اور اس جگہ پہ قتل کرنا ہے، آپ کی روایات میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ یہودی کس حد تک مسلمانوں کے دین اور ان کی روایات کو جانتے ہیں، اور ابھی ہم آگے جا کے بھی دیکھیں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے بیت المقدس کے قریب ہے جس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، تو اسرائیل نے وہ ساری جگہ اچھی طرح دبا کے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو ان جگہوں سے دور رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ افسوسناک بات یہ ہے، جب میں یہ سارا مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ پولیٹیکل کانفلکٹ، ایک سیاسی لڑائی جھگڑے کا اسے رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیاسی نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے دین اور ایمان سے ہے، اس کا تعلق ہمارے جہاد سے ہے، اس کا تعلق ہمارے انبیاء سے ہے، اس کا تعلق اسلام کے ایک دفعہ پھر عروج سے ہے، اور انہیں اسی بات کا خوف ہے کہ مسلمانوں نے اس علاقے میں دوبارہ عروج دیکھنا ہے، لہٰذا اس علاقے کو اپنے قبضے میں رکھا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی مثال کے طور پر روایت دیکھیے 3937 فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی، اور انہوں نے سارے علاقے کو یروشلم کہہ کے اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ وہ تمام جگہیں جہاں تک مسلمانوں نے پہنچنا ہے اور جہاں ان فتنوں پر قابو پانا ہے اور پھر دوبارہ اسلام نے وہاں سے سر اٹھانا ہے، وہ ساری جگہیں اس وقت اسرائیل کے کیپٹل میں آتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹل کا انتظام و انصرام اور بھی زیادہ اسٹرکٹ اور ڈسپلنڈ ہوتا ہے بنسبت عام شہروں کے، وہ بھی یہیں پہ ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہودیوں کو مسلمان صفحہ ہستی سے مکمل نہیں مٹا دیں گے، یعنی جو ہماری ہو سکتا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہو یا ہمارے آنے والی نسلوں نے، کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ یہودیوں کا مکمل صفایا مسلمانوں کے ہاتھوں ہو جائے گا، اور یہ بات انہیں پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اتنا ریپیل کرتے ہیں اور ان علاقوں سے اور ان نظریات سے اور ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ مسلمان نہ قوت اٹھا سکے، نہ سر اٹھا سکے اور نہ ان چیزوں کی طرف آ سکے۔ تو یہودیوں کو، ڈاکٹر اسرار کو سنیے رحمت اللہ علیہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ صرف اس لیے رکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک آزمائش ہے، یہ مسلمانوں کی آزمائش کے طور پر زندہ رکھے گئے ہیں۔ تو وہ وقت آنا ہے کہ جب ہر حجر
اور ہر شجر نے پکار کے کہنا ہے کہ یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو پکڑو اور قتل کر ڈالو اور ختم کر دو۔ تو مسلمانوں کے ہاتھوں یہ کام ہوگا کہ ایک دفعہ اس دنیا سے یہودیوں کا مکمل صفایا ہو جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح احادیث کے مطابق ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بھی شیئر کی ہے جو کہ صحیح بخاری میں 3 جگہ آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی 2 جگہ آئی ہے کہ ہر شجر اور حجر پکار کر یہ کہے گا اے مسلمان۔ یہاں پر علماء کرام ایک بڑے اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اس حدیث میں لفظ آتے ہیں اے مسلمان۔ حجر اور شجر یہ نہیں کہیں گے اے پاکستانی مسلمان، اے اردنی مسلمان، اے افریقی مسلمان۔ یہ ہر مسلمان کی جنگ ہوگی، یہ ایمان کی جنگ ہوگی، یہ ایک بہت بڑا مارکا ہوگا، یہ ایک بہت بڑے لیول پر لڑی جانے والی جنگ اور جہاد ہوگا۔ تو حدیث کے الفاظ پر علماء کرام کا یہ کہنا غور کیجئے کہ حجر اور شجر یہ نہیں کہیں گے کہ اے فلسطینی مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں کہیں گے یہ ایرانی یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اور یہ پاکستانی یہودی چھپا ہوا اور یہ فلسطینی یہودی۔ اس وقت صرف 2 ہی شناخت رہ جائیں گی، ایک مسلمان کی اور ایک یہودی کی۔ اب اللہ عالم یہ زمانہ یا یہ سارے اعمال میرے اور آپ کے دور میں آتے ہیں یا ہماری اگلی نسلوں کے دور میں آئیں گے، بہرحال یہ آنے تو ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے ساتھ اس کی ٹاپک رکھا کہ اس حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، گھریلو خواتین ہونے کے ناطے، گھر میں ماں ہونے کے ناطے ہمارے کرنے کے کام یہ کیا ہیں، اس کے بعد میں آتی ہوں اس کی طرف۔ پوری دنیا سے یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، تو ایک بہت بڑے مارکے، ایک بہت بڑے جہاد کا منظر وہاں پہ بن رہا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمانوں نے بھی وہاں پر اکٹھے ہو جانا ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کو بھی خالی کر دیں گے اور مسلمان یہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہوگی اس مارکہ حق و باطل میں ہم کیوں نہ اپنا حصہ ڈالیں، چاہے ہم کم سے کم ڈالیں لیکن ہمیں ڈالنا تو چاہیے۔ پھر قیامت سے پہلے فلسطین کی سرزمین ارض محشر و منشر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہے، کہ ایک آگ یمن سے ظاہر ہوگی جو تمام انسانیت کو دھکیلتے ہوئے شام کی طرف لے آئے گی، اور یہاں تک کہ وہاں پر حشر کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ حشر اور نشر کی سرزمین بھی ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے سورہ قاف کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یہ بات تم غور سے سن لو، جس قیامت کے دن پکارنے والا ایک فرشتہ سور پھونک کر قریبی جگہ سے تم سب کو بلائے گا، اور وہ قریبی جگہ مفسرین کے مطابق بیت المقدس کا وہ اونچا ٹیلہ ہے جس پر مسجد اقصی واقع ہے۔ تو انسانیت کی ابتدا ہوئی مکۃ المکرمہ سے، یہی وجہ اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ وہ ماں بستی تھی سب سے پہلے، اس کے بعد دیگر بستیاں وجود میں آئیں، اور انسانیت اور اسلام کا جو عروج ہے اور اس کے بعد انسانیت کی جو انتہا ہے وہ فلسطین کی سرزمین پہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میں نے ابھی آپ سے ساری فضیلتیں شیئر نہیں کی، بہت کم وقت کی مناسبت سے میں نے آپ کے لیے منتخب چیزیں صرف آپ سے شیئر کی ہیں، جبکہ اس سے زیادہ ہیں جو فضیلتیں آئی ہیں سرزمین فلسطین، سرزمین شام اور مسجد اقصی کی اور بیت المقدس کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اس حوالے سے ذمہ داری کیا ہے؟ میں بھی ایک ماں ہوں، آپ بھی ایک ماں ہیں، تو آئیے میں یہاں پر آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں، اور وہی واقعہ ہم سب کے لیے غور و فکر کا باعث ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں میں جب ہمارے بچے بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو ہم ان کو نظمیں سکھاتے ہیں، ہمٹی ڈمٹی اور بابا بلیک شیپ اور یہ جو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار۔ یہودی اپنی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا پوئم سکھاتی ہیں؟ شلت یمینی ان نسیتک یا اورشلیم، اے اورشلیم اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرے ہاتھ فالج زدہ ہوں۔ سب سے پہلی نظم جو یہودی بچہ سیکھتا ہے، میرا بچہ تو ٹوئنکل ٹوئنکل سیکھتا ہے نا، میرے بچے کو کیا پتا فلسطین کیا ہے، اور میرے بچے کو کیا پتا کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ پولیٹیکل کانفلکٹ ہے، اور جب ہم ان کے ذہن خالی رکھیں گے تو ان کا ذہن ویسٹرن میڈیا بھرے گا، اٹس اے پولیٹیکل کانفلکٹ۔ ماما یہ تو ایک سیاسی سی جنگ ہے نا، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر بچے کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہے تو اس کے لیے میں اور آپ قصوروار ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا۔ یہودیوں کا بچہ تو پہلی نظم ہی یہ یاد کرتا ہے، شلت یمینی ان نسیتک یا اورشلیم، میرے ہاتھ فالج زدہ ہوں اے اورشلیم اگر میں تجھے بھول جاؤں۔ بس یہ ایک واقعہ ہم سب کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس لیول پر اویئر کیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں اور ان کے منہ میں کیا ڈال رہے ہیں۔
ہم اصل میں آج یہودیوں کے مددگار ہیں۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نسل کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ سارا کانفلکٹ کیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ انٹرنیٹ کھولیں تو آپ کو جو مسجد اقصیٰ کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ اصل میں مسجد اقصیٰ نہیں ہے، تاکہ مسلمان بچے کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ مسجد اقصیٰ ہے کون سی۔ زیارت تو پتہ نہیں دور کی بات ہے، ہم کر پائیں کہ نہ کر پائیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، فلسطین اور شام میں کیا فرق ہے۔ جب ماں کو نہیں پتا ہوگا تو بچے کو کہاں اور یہودی بچہ کیا گا رہا ہے، شلت یمینی ان نسیتک یا اورشلیم۔ اور یہودی بچوں کے ڈائلاگ میں ایک ڈائلاگ بہت عام ہے، الی اللقاء فی القدس، وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں اگلی ملاقات قدس میں ہوگی، قدس کی سرزمین پہ ہوگی، یعنی یروشلم کی سرزمین پہ۔ پوری دنیا کے یہودی بچے یہ دو چیزیں ضرور کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی سرکاری زبان ہیبریو ہے، پوری دنیا میں یہ ڈیڈ لینگویج ہے، جبکہ انہوں نے اس زبان کو اپنے ملک اور اپنے علاقے کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے۔ 26 انٹرنیشنل میگزین، ریسرچ کے میگزین جو ہیں وہ ہیبریو لینگویج میں ہی نکلتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو عربی زبان نہیں آتی، یہودیوں کو ہیبریو آتی ہے، اور یہودیوں کو عربی بھی آتی ہے، کیونکہ ہیبریو اور عربی بہت قریب ہے۔ اسما میرے ساتھ ہے، ہمارے ایک پروفیسر تھے، ہم نے ان سے ہیبریو سیکھنا شروع کی تھی، پی ایچ ڈی کے وہ، اور یہ اتنی قریب ہیں دونوں زبانیں کہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یہودی کہتے ہیں شالوم لیکم، یعنی بہت قریب ہے۔ تو ان کے لیے عربی زبان، انہیں عربی بھی آتی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں جس جہاد کے لیے میں اور آپ تیار نہیں کر رہے اپنی اولادوں کو۔ تو یہ دو واقعات میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح ایک یہودی ماں اپنے بچے کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتی ہے، اویئر کرتی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی سے ہی فرصت نہیں ہے، اور ہمارے بچوں کو دوسری چیزوں سے، جین پیٹر ڈاگ لو کیٹ اور انہی چیزوں سے فرصت نہیں ملتی۔ تو آپ یہ دیکھیے، اور اس کی ایک وجہ کیا ہے، یہودی بہت سینسٹیو ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم بہت چھوٹی قوم ہیں، ہماری افرادی تعداد اور قوت بہت تھوڑی ہے، مسلمان ایک بہت بڑی قوم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس کمال مہارت سے ایک چھوٹی قوم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور ان کے مقدس مقامات کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور اس جرم میں یہودیوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب بھی برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے بحیثیت ماؤں کے اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس دی، کیا میں نے اپنے بچے کو ترجمہ قرآن پڑھایا؟ کیا میں نے اپنے بچے کو نماز سکھائی؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ یہ جو موجودہ اس وقت جہاد ہے یہ ہم سب کا جہاد ہے، ہمارے دین اور ایمان کا جہاد ہے؟ کیا میں نے اپنے بچے کو واقعہ اسراء اور معراج کے بارے میں بتایا؟ تو یہ ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی، اور جب دیکھیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا اور ان کے سر پہ مصیبت آ پڑے، اس سے زیادہ بڑی دشمنی اپنے بچے سے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ میرے بچے کے سر پہ دجال آ کھڑا ہو اور میرے بچے کو پتہ ہی نہ ہو یہ دجال ہے، اور وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے، تو یہ تو اپنی اولاد سے دشمنی کے مترادف ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ میرے بچے کو پتہ ہی نہ چلے اور یہودی اس کے سر پہ آ کھڑا ہو اور اس کو ختم کر دے، تو یہ ہے ہماری طرف سے بہت بڑی کوتاہی، جو کہ ہماری مائیں بھی کر رہی ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے بھی کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اس حوالے سے ان کے ذہن بنائیں، ان کو بتائیں کہ بچوں ہم اگر چلے بھی گئے، ہمارے دور میں یہ سب کچھ نہ ہوا تو ممکن ہے آپ کے دور میں ہو، آپ کے میں نہ ہوا تو ممکن ہے آپ کی اولادوں کے دور میں ہو، تو آپ نے یہ باتیں بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے تاکہ اس فتنے سے نمٹنے کے لیے وہ تیار رہیں۔ دوسرا ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اسے پولیٹیکل کانفلکٹ کہہ کے سائڈ پہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں اسے اپنے دین اور ایمان کا حصہ سمجھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان مقدس مقامات کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑایا جائے۔ اسی حکم کو سمجھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لشکر روانہ کر دیے، حضرت ابو بکر نے بھیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے، اور پھر جب دیکھا کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا تو اتنے بڑے علاقے کی حکومت چھوڑ کے خود اس علاقے میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور آج اگر ہم اس سے کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ہم میں اور ان یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اس زمین میں داخل ہو جائے، جب تم دونوں جنگ جیت لو گے ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ حقیقت بات یہ ہے آج ہمارا وہی حال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غزہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم کبھی اسے عرب کانفلکٹ، عرب اور جیو کانفلکٹ کہہ دیتے ہیں
کہ یہودیوں اور عربوں کی لڑائی ہے ہمیں اس سے کیا لگے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی جو دوبارہ پیک آنی ہے یہ اس کا جہاد ہے، اور اس پیک میں ہم سب کو جہاں تک ہو سکے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پروٹیسٹ کریں اور مظاہرے کریں اور توڑ پھوڑ کریں اور اپنے ملک کو ڈیمیج کریں، نہیں، جتنے اچھے طریقے سے ہم اپنی آواز کو جہاں تک پہنچا سکتے ہوں، جتنی عقل مندی کے ساتھ پہنچا سکتے ہوں ہمیں پہنچانی چاہیے، اور اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے پورا عالم اسلام اپنے سارے کام بند کر کے سوگوار ہو جاتا اور اپنی خوشیوں کے موقعوں کو بند کر دیتا، تاکہ پوری دنیا سے رائے اور پریشر پڑتا یہودیوں پہ، اور یہودیوں سے بات چیت کی جاتی کہ بھئی آپ اس طرح سے مسلمانوں کو پریشان نہ کریں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، گھروں میں شادیاں بھی چل رہی ہیں، کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک دعا کر کے ہم فارغ ہو جائیں تو کافی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز بلند کرنے کا بھی اتنا اثر ہوتا ہے کہ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی نازیبا بات ہوتی ہے تو پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو جو کافروں کی حکومتیں ہیں انہیں معذرت کرنی پڑتی ہے، یا پھر وہ سختی کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ کہ جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو منیمم لیول پر یہ تو بنتا ہے نا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی آواز پہنچائیں، مالی طور پر مدد کر سکتے ہوں تو وہ بھی مدد کریں، اخلاقی لحاظ سے مدد کر سکتے ہوں، سفارتی لحاظ سے، حتیٰ کہ ہم عوام پرسکون انداز میں اپنی حکومت وقت کو یہ پیغام دے سکتے ہیں اچھے انداز سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو حکومت کے اوپر پریشر آنا چاہیے، حکومت کو اور اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جماعت بھی، جو مسلک بھی اس حوالے سے آواز اٹھائے اس کے ساتھ شامل ہو جائے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، کیونکہ ہمارا آبجیکٹیو ایک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے اور یہ کسی اور جماعت کا پلیٹ فارم ہے، جو کوئی بھی اور جہاں جہاں اٹھائے ہر جگہ شامل ہو جائیں۔ ابھی ہم چلے نکل کر جہاد تک تو نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ ہمیں وہ بھی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جہاد سے باہر ہے اور اس نے زندگی میں کبھی اس بات کی تمنا بھی نہیں کی کہ کاش مجھے بھی موقع ملتا تو میں بھی اس جہاد میں حصہ لیتا، تو وہ نفاق پر مرا، منافقت پر مرا۔ اگرچہ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع عطا فرما، اور ہم اپنے آپ سے بات کریں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم تو ضرور اس میں حصہ لیں گے، تاکہ ہمارے دین ایمان کے ساتھ جس معاملے کا تعلق ہے اور جو اللہ کا حکم ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جہاں تک ہماری استطاعت ہے اس تک تو ہم اس میں حصہ لیں، اپنے بچوں کو اویئر کریں، اپنے بچوں کو لے کر نکلیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، اچھے طریقے سے جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہو اس میں شامل ہوں، اور ضرور اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ اویئرنیس عام کی جائے۔ تو یہ ہے ہم خواتین کے منیمم لیول پر کرنے کے کام کہ ہمیں کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کنکلوژن یہ ہے کہ یہ ہم سب کا جہاد ہے، اس کا تعلق ہم سب سے ہے، اور یہ اسلام کے عروج کا جہاد ہے۔ عروج میں ہم جتنا حصہ ڈال سکیں، منیمم یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو اویئر کریں۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ میں فلسطین اور سرزمین جو بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ ہے اس کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کریں، اور یقین کیجئے، مجھے 100% یقین نہیں 200% یقین ہے کہ اس وقت ہم مسلمان جن مشکلات کا شکار ہیں اس کی وجہ ہماری یہ کوتاہیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم جہاد میں حصہ نہیں لیتے تو بیماریاں کتنی بڑھ گئی ہیں، اچانک ڈیتھس کتنی ہو رہی ہیں، یہ صرف ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، چاہے وہ بستر پہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے جو ہم نے کوتاہی برتی ہے اور برت رہے ہیں اس کا ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کوئی خوش نہیں ہیں، ہم بھی بہت پریشان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے بہت اہم ترین جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے لاپرواہی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.